ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین گرامی قدر، حاضرین درس، آج کچھ زکام ہے، مجھے آواز میں کچھ تبدیلی ہے. بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دین کی بات سیکھنے، سکھانے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، جو عربی مہینے کا 8واں مہینہ یا ہجری کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے. شعبان میں چونکہ وہ حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے وہ لوگ جو ہے نہیں نکلتے تھے، اپنے گھروں سے نہیں نکلتے تھے، قتل و غارت گری کے لیے، جنگ و جدال کے لیے نہیں نکلتے تھے. تو جیسے رجب کا مہینہ ختم ہوتا فوراً وہ اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے. کیوں نکل جاتے تھے؟ ایک تو جو ان کا ایک سب سے بڑی سب سے بڑا پیشہ یا سب سے بڑی عادت ان کی قتل و غارت گری تھی، لوٹ مار تھا، اس کے لیے نکل جاتے. اور دوسرے پانی کی تلاش اور کسب معاش کے لیے اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے. اس لیے اس کا نام شعبان ہے. اس کا کیا نام ہے؟ شعبان. شعبان جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان سے پہلے ہے، رمضان سے پہلے ہے، رجب کے بعد ہے. اور رمضان کا مہینہ بڑی عظمتوں کا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں کا مہینہ ہے، بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، نورانیت اور روحانیت سے معمور مہینہ ہے. اور انشاءاللہ العزیز اگلے دروس میں یا اس کے بعد کے دروس میں آپ تمام حضرات کے سامنے رمضان کے فضائل، روزے کے فضائل اور احکام و مسائل کو بیان کیا جائے گا. آج سردست ہم شعبان کے مہینے کی جو احکام اور جو اس کی فضیلت ہے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. شعبان کے مہینے میں میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ بکثرت روزہ رکھتے تھے، بکثرت روزہ رکھتے تھے. چنانچہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول انہ لا یفطر وکان یفطر حتی نقول انہ لا یصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر منه صياما في شعبان. یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیشہ روزہ ہی رکھیں گے، یعنی مسلسل کئی روزے آپ رکھتے تھے. اور جب آپ روزہ رکھنا ترک کرتے تھے، نفلی روزے یعنی رمضان سے پہلے، تو ہمیں یہ احساس ہونے لگتا کہ شاید اللہ کے رسول اب روزہ نہیں رکھیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی
رمضان کو چھوڑ کر کے کسی اور مہینے کا پورا روزہ نہیں رکھا، اور جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے اتنا کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مکمل رمضان کا روزہ، مکمل مہینے کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رمضان کا روزہ رکھتے تھے، لیکن بقیہ 11 مہینوں میں جس مہینے میں سب سے زیادہ آپ نفلی روزہ رکھتے تھے وہ کون سا مہینہ ہوتا تھا؟ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سوائے شعبان کی کسی اور مہینے کا پورا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا روزہ رکھتے تھے اور اس کو رمضان سے ملا دیتے تھے۔ تو ان دو روایتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا، پہلی روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے نفلی روزہ رکھتے تھے، اور دوسری روایت سے معلوم ہوا میرے بھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ تو ان دونوں روایتوں میں سے کون صحیح ہے میرے بھائی؟ تو ہم کہتے ہیں دونوں صحیح ہے اور دونوں باتیں ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے جب کسی چیز کے زیادہ حصے کو کیا جائے تو اس کو پورا کہہ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شعبان الا قلیلا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے سوائے کچھ دنوں کو چھوڑ کر کے۔ تو اس سے معلوم ہوگا کہ 2-4 دن کا 10 دن چھوٹ، 2-4 دن 5 دن چھوٹ جائے تو اس کو پورا کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ پورا۔ تو اس معنی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کا روزہ رکھتے تھے سوائے چند دنوں کو چھوڑ کر کے۔ اور کچھ علماء نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سال جو ہے پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے اور کسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے زیادہ دنوں کا روزہ رکھتے تھے۔ بہرحال ان ساری روایتوں سے ہمیں معلوم ہوا، جن میں سے بہت ساری روایتیں متفق علیہ ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتیں ہیں، اور کچھ روایتیں دیگر کتابوں کی ہیں وہ بھی صحیح ہیں، کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں نفلی روزہ اور مہینوں کے حساب سے زیادہ رکھتے تھے۔ کیوں ایسا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی کیوں آپ خصوصیت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے تھے؟ اتنا آپ نہ محرم میں رکھتے تھے، نہ ربیع الاول سفر میں رکھتے تھے، نہ ربیع الاول میں رکھتے تھے، نہ ربیع الاخر میں رکھتے تھے۔ رمضان کا تو پورا مہینہ فرض ہے، لیکن رمضان کے علاوہ شعبان میں آپ زیادہ روزہ کیوں رکھتے تھے؟ آئیے اس کو سنتے ہیں میرے عزیز دوستو۔ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں حب رسول اللہ کہا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ کے محبوب کے محبوب، حب رسول اللہ یعنی رسول اللہ کے محبوب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید ابن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بڑے محبوب تھے، اور انہی کے لڑکے حضرت اسامہ ابن زید تھے۔ تو غلام محبوب ہوا اور محبوب کا محبوب اسامہ ہوئے۔ اسامہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اسامہ کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکلف تھے، نڈر تھے، کچھ ایسے سوالات کر لیتے تھے جو کوئی اور نہیں کر پاتا تھا۔ چنانچہ میرے پیارو ایک روایت جو ہے سنن نسائی کی ہے، سنن ابو داؤد میں بھی ہے، اور غالباً ترمذی میں بھی ہے، اور دیگر حدیثوں میں ہے۔ اسامہ ابن زید کہتے ہیں یا رسول اللہ لم ارک تصوم فی شہر من الشہور ما تصوم فی شعبان، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاک شہر بین رجب و رمضان یغفل الناس عنہ فيه ترفع اعمال العباد الى رب العالمین فاحب ان يرفع عملی وانا صائم۔ کیا مطلب ہوا؟ اسامہ ابن زید نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ آپ کو جتنا ہم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کتنا اور کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسامہ بات یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ کس کے درمیان ہے؟
رجب اور رمضان کے درمیان ہے، یغفل الناس عنہ، لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں، حالانکہ یہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو جب میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل یعنی محمد کا عمل صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں۔ کیسے رہوں؟ روزے سے۔ اس حدیث میں شعبان میں میرے نبی نے کثرت سے روزہ رکھنے کا 2 سبب بتائے ہیں۔ ایک تو سبب یہ بتایا ہے اس مہینے میں بندوں کے سالانہ اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ سالانہ اعمال کو بندے کے سالانہ عمل کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جب میرا عمل پیش کیا جائے تو اللہ مجھے جب دیکھے اپنے نظر کرم سے دیکھے تو مجھے یہ دیکھے کہ میں روزے سے ہوں۔ کیا ہوں میں؟ روزے سے ہوں۔ تو ایک سبب تو یہ ہو گیا، اور دوسرا سبب یہ ہوا میرے بھائیوں کہ چونکہ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ایک حرام مہینے کے بعد اور ایک بابرکت مہینے سے پہلے ہے، بعد میں رمضان اور اس سے پہلے رجب، تو لوگ اس سے غافل ہو جاتے تھے، اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے تھے، اپنے کام میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا میں نہیں چاہتا ہوں کہ غفلت میں دیگر لوگوں کی طرح اس مہینے کو غفلت سے گزاروں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مہینے کو اللہ کی عبادت، اللہ کے روزے کے ساتھ گزاروں۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ اس لیے رکھتے تھے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور چونکہ لوگ غفلت کے شکار ہو جاتے تھے اس لیے اس غفلت کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ میرے بھائیوں، اور کب بندوں کے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جانتے ہیں؟ تقریباً میرے بھائی 4 مرتبہ بندوں کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ ایک تو روز پیش کیا جاتا ہے۔ کب پیش کیا جاتا ہے؟ روز، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد، کیونکہ فرشتوں کا 2 گروپ ہر دن ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ایک فجر میں آتا ہے اور عصر میں جاتا، اور ایک عصر میں آتا ہے اور فجر میں جاتا، اور دونوں اپنی اپنی رودات کو اللہ کے سامنے پیش کرتے، کس کو کس حال میں پایا اور کس حال میں چھوڑا، کس عمل کو کرتے ہوئے پایا اور کس عمل پہ چھوڑا، یہ روز فرشتے جو ہیں اللہ کے سامنے پیش۔ تو ایک گویا کی یومیہ جو روداد عمل ہے وہ ہماری پیش کی جاتی ہے اللہ کے سامنے، یا تو فجر کی نماز کے بعد اور کب؟ اور دوسرا میرے پیاروں ہفتہ واری روداد، یہ بھی 2 مرتبہ ہفتے میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہ کون سا دن ہے سلیم بھائی؟ خمیس کا دن ہے اور دوشنبہ کا دن ہے، سوموار کا دن ہے اور جمعرات کا دن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے نفلی، اور اپنی امت کو بھی نفلی روزہ رکھنے کے لیے کہتے تھے، اور دوشنبے کے دن آپ نفلی روزہ رکھتے تھے اور اپنی امت کو دوشنبہ کے دن نفلی روزہ رکھنے کے لیے کہتے تھے۔ چونکہ ہفتہ واری عمل جو ہے، ہفتہ واری عمل کب پیش کیا جاتا ہے میرے بھائی؟ دوشنبہ کے دن اور جمعرات کے دن، یعنی سوموار اور جمعرات کے دن پیش کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یومیہ عمل ہمارا پیش کیا جاتا ہے وہ فجر اور عصر بعد، اور ایک ہفتہ واری عمل پیش کیا جاتا ہے وہ کب؟ دوشنبہ اور جمعرات، اور ایک سالانہ عمل پیش کیا جاتا ہے۔ کب پیش کیا جاتا ہے؟ سالانہ عمل، وہ ماہ شعبان میں پیش کیا جاتا ہے۔ کب پیش کیا جاتا ہے میرے بھائی؟ ماہ شعبان۔ اس میں ڈیٹ فکس نہیں ہے کہ ماہ شعبان کی کس تاریخ میں پیش کیا جاتا ہے، 1 تاریخ کو پیش کیا جاتا ہے یا 30 تاریخ کو پیش کیا جاتا ہے یا 10 کو پیش کیا جاتا ہے یا 20 کو پیش کیا جاتا ہے، اس میں فکس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے نبی زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں تو یہ بات، اور کچھ علماء نے کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ماہ شعبان میں زیادہ روزہ رکھتے تھے جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے فرض نماز ہوتی ہے نا، تو فرض نماز سے پہلے کچھ سنت ہوتی ہے نا، اور کچھ بعد میں سنت ہوتی ہے، کچھ پہلے سنت ہوتی ہے کچھ بعد میں سنت ہوتی ہے۔ سنت جو پہلی ہوتی ہے اس کو ہم سنت قبلیہ کہتے ہیں، اور جو بعد میں ہوتی ہے اس کو سنت بعدیہ کہتے ہیں۔ جیسے ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز فرض ہے، ظہر سے پہلے 4 رکعت ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، اور ظہر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت سنت مؤکدہ۔ یہ سنت قبلیہ، یہ سنت بعدیہ، اسی کو سنن رواتب بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ سنتوں کے پڑھنے کا مقصد کیا ہو جاتا ہے جانتے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے میرے پیاروں کہ فرض نماز میں اگر آپ سے کوئی خامی ہو گئی ہے، کوئی کمی ہو گئی ہے، تو اللہ رب العالمین
اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین اس کمی کو آپ کی نفلی نمازوں سے پوری کر دے. تو اسی طریقے سے میرے پیارو یہ شعبان کا روزہ ہے اور بعد میں شوال کا روزہ ہے. شوال میں ہمیں کتنے روزے رکھنے چاہیے میرے بھائی؟ 6 روزہ رکھنا چاہیے. تو وہ سنت بادیہ ہو گیا اور شعبان کا روزہ سنت قبلیہ ہو گیا. بیچ میں رمضان کا روزہ فرض ہو گیا. جیسے ظہر کی نماز ہے، پہلے 4 رکعت سنت قبلیہ اور بعد میں 2 رکعت سنت بعدیہ. ایسے رمضان کا فرض روزہ ہے، اس سے پہلے شعبان کا روزہ سنت قبلیہ کے طور پہ اور شوال کا روزہ سنت بعدیہ کے طور پہ. تو یہ میرے پیاروں رہا کہ ہمیں اس ساری باتوں سے میں معلوم ہوا کہ ہمیں شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے. 10 20 15 25 28 روزہ جتنا بھی ہو سکے ہمیں اس سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے. اس کے بعد ہم آتے ہیں میرے عزیز دوستوں، کچھ مسائل آپ کو بیان کرنا چاہتے ہیں شعبان کے مہینے کے تعلق سے. پہلا مسئلہ یہ میرے بھائی کہ جب 15 شعبان ہو جائے اور ابھی تک کسی نے نفلی روزہ نہیں رکھا تو پھر اب شعبان کے تعلق سے وہ روزہ نہ رکھے. نہیں سمجھے آپ؟ 15 شعبان تک آپ نے پھر نفلی روزہ شعبان کے تعلق سے رکھنا نہیں شروع کیا، یہاں تک کہ 15 تاریخ آ گئی. اب 15 تاریخ کے بعد آپ روزہ نہ رکھیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان آدھا گزر جائے تو پھر روزہ تو نہ رکھو. اب کون روزہ نہ رکھو؟ یعنی جو شعبان کے تعلق سے وہ روزہ نہ رکھو. لیکن اگر کوئی آدمی ہمیشہ دوشنبہ یعنی جس کو پیر کہتے ہیں، پیر کے دن روزہ رکھتا تھا، کوئی جمعرات کو روزہ رکھتا تھا، یا کوئی ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن روزہ رکھتا تھا، ٹھیک ہے نا، یا کوئی ایام 20 کا روزہ رکھتا تھا. جیسے ایام 20 کا روزہ کون کون ہوتا ہے؟ 13 14 15 13 14 15. اگر کوئی آدمی یہ روزہ رکھتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے. لیکن جو شعبان کے تعلق سے روزہ رکھنا چاہے اور 15 دن تک نہیں رکھا تو اسے اب روزہ نہیں رکھا، کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے تو پھر اب تم روزہ نہ. یہ دوسرا مسئلہ ہوا. تیسرا مسئلہ اس کے تعلق سے یہ ہے میرے بھائی کہ جب ابھی آپ نے نہیں روزہ رکھا ہے، پہلے بھی نہیں روزہ رکھا، بعد میں بھی نہیں روزہ رکھا، یہاں تک کہ شعبان کی 2 تاریخ بچ گئی. کتنی تاریخ بچ گئی؟ 2 تاریخ، 2 دن بچا. تو اب اور سختی سے آپ روزہ نہ رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصومه، کہ تم رمضان سے ایک دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، سوائے وہ شخص جو پہلے سے روزہ رکھتا تھا وہی روزہ رکھ سکتا ہے. سوائے اس شخص یعنی کوئی پہلے سے شعبان کا روزہ رکھتا تھا وہ رکھے، یا کوئی آدمی ہمیشہ دوشنبہ کے دن روزہ رکھتا تھا یا ہمیشہ جمعرات کو روزہ رکھتا تھا اور اس سال ایسا ہوا کہ 28 تاریخ کو دوشنبہ کا دن تھا یا 29 تاریخ کو دوشنبہ کا دن تھا یا جمعرات کا، تو ایسا آدمی رکھ سکتا ہے، ایسا آدمی رکھ سکتا ہے. یا اسی طریقے سے کسی آدمی کے روزے قضا ہو گئے ہیں، ابھی تک اس نے نہیں پورا کیا، وہ بھول گیا تھا، 1-2 دن باقی بچا تو وہ بھی رکھ سکتا ہے. صرف یہ وہ شخص نہیں رکھ سکتا ہے جو کہے احتیاطاً میں رکھ لے رہا ہوں 1-2 دن پہلے، 1-2 دن پہلے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. چوتھا مسئلہ میرے پیاروں کہ شک کے دن نہیں روزہ رکھنا چاہیے. کس کے دن نہیں روزہ رکھنا چاہیے؟ شک کے دن. کیا ہوتا ہے شک بھائی؟ شک یہ ہوتا ہے جیسے عربی مہینہ یا تو 30 دن کا ہوتا ہے یا تو کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 29 دن کا. عربی مہینہ نہ 28 دن کا ہوتا ہے نہ 31 دن کا ہوتا ہے. آپ کنفرم جان لیجیے، عربی مہینہ نہ 28 کا ہوتا ہے نہ 31 کا ہوتا ہے. عربی مہینہ یا تو 29 کا ہوگا یا تو 30 کا ہوگا. اب میرے بھائی 29 تاریخ آ گئی تو ممکن ہے کہ مہینہ 29 کا ہو، لیکن ہم نے دیکھا کہ آسمان پہ بادل ہے، یا میں نے دیکھا آندھی آئی ہوئی ہے، طوفان آیا ہوا ہے، چاند نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو اب کوئی آدمی کہے کہ چلو یار ہو سکتا ہے چاند نکلا ہو لیکن بادل کی وجہ سے میں نہیں دیکھ سکا.
یا ہو سکتا ہے چاند نکلا ہو طوفان کی وجہ سے میں نہیں دیکھ سکا، یا اس طریقے سے اگر مطلع صاف نہیں ہے اور آدمی چاند نہیں دیکھ سکا تو شک کی بنیاد پہ روزہ کیوں میرے بھائی؟ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم، کہ جو شخص شک کے دن روزہ رکھتا ہے اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی۔ ابو القاسم سے مراد یہاں کون ہے میرے بھائی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم، آپ کی کنیت تھی ابو القاسم۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص شک کے دن روزہ رکھتا ہے گویا کہ اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے دو چیزیں بتائی کہ رمضان کیسے شروع ہوگا، اور انشاءاللہ اگلے چل کر ہم بتائیں گے اگلے دروس میں۔ رمضان کے داخل ہونے کی دو علامت ہے۔ کتنی علامت ہے؟ دو، یا تو چاند دیکھ لو اور یا تو شعبان کے 30 دن پورے ہو جائیں تب تمہارا رمضان شروع ہوگا۔ صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، کہ تم چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند ہی دیکھ کر کے روزہ رکھنا بند کرو۔ فإن غبي عليكم، اگر تمہارے مطلع پر ابر آلود ہو جائے، بادل آ جائے، طوفان آ جائے تو شعبان کے 30 دن پورا کر کے تم رمضان۔ تو اگر 29 تاریخ ہے اور مطلع صاف نہیں ہے، بادل ہے، تو شک کے دن ہمیں روزہ۔ آخری مسئلہ میرے پیارو شعبان کے تعلق سے، اگر کسی آدمی نے پہلے رمضان میں کچھ روزے قضا کیے ہیں، کچھ روزے قضا کیے ہیں، چھوٹ گئے کچھ روزے اس کے سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، اور ابھی تک وہ قضا نہیں کر سکا، تو ایسے انسان کو چاہیے کہ شعبان یعنی رمضان کے آنے سے پہلے وہ روزہ قضا کر لے۔ اگر وہ روزہ قضا نہیں کرتا اور رمضان آ گیا میرے پیارو، تو پہلے تو بھی قضا کرنا تھا نا، اب اگر رمضان آ گیا تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ 4 چیزیں اس کے اوپر واجب ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز، وہ گنہگار ہوگا کیونکہ اس نے رمضان سے پہلے روزہ قضا نہیں کیا۔ دوسری چیز، اس گناہ سے اسے توبہ کرنا واجب ہوگا، یہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پہلے کر لینا چاہیے۔ تیسری چیز، اس کے وہ قضا کرے رمضان کے، اور چوتھی چیز اس کا کفارہ دے۔ کفارہ کیا دے؟ ایک آدمی کو کھانا کھلائے۔ تو معلوم ہے میرے عزیز دوستو کہ اگر گزشتہ رمضان کا کسی کے اوپر کوئی کسی روزے کی قضا ہے تو رمضان کے آنے سے پہلے اس کو پورا کر لے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ کانا یکون علی الصیام من رمضان فلا استطیع ان اقضیہ الا فی شعبان الشغل من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے اوپر گزشتہ رمضان کی قضا ہوتی تھی اور میں اس کو شعبان سے پہلے ادا نہیں کر پاتی تھی، یہاں تک کہ شعبان کا مہینہ آ جاتا تھا تب جا کر کے میں شعبان کے مہینے میں اسے قضا کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغولیت کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ گزشتہ رمضان کا اگر کوئی روزہ ہمارے اوپر قضا ہے تو پہلے میں پوری کر لینا چاہیے، شوالی سے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ موت اور زندگی کا کوئی پتہ میرے بھائیوں نہیں۔ مان لیجیے اگر کسی تاخیر کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے اگر یہ روزہ مؤخر ہو گیا ہے تو اب اسے مزید مؤخر کرنا آپ کے لیے جو ہے جائز نہیں۔ تو یہ مسائل تھے میرے عزیز دوستو جو شعبان کے مہینے کے متعلق تھے اور شعبان کے روزے کے تعلق سے تھے۔ تو سب سے پہلے ان مسائل میں ہم نے سنا کہ زیادہ سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور چونکہ اس مہینے میں لوگ غافل ہوتے ہیں تو ایک بندے مومن کے لیے مناسب ہوتا ہے کہ جب دنیا غافل ہو تو اللہ کی وہ عبادت کرے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں یہ روزے شعبان کے 15 شعبان سے پہلے شروع کر دینا چاہیے۔ اگر کسی نے دیر کر دیا تو 15 شعبان کے بعد شعبان کا روزہ نہ رکھے، لیکن اور جو نفلی روزے اس کو وہ رکھ سکتا ہے۔ چوتھی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ رمضان سے پہلے میرے بھائی ہمیں روزہ نہیں شروع کرنا۔ یہاں ایک بات اور آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے علی بھائی؟ کہ دیکھو شریعت میں وہی کرو جس کا ثبوت ہو، اپنے طرف سے تم شریعت میں کچھ زیادہ نہ کرو۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے نا، کہنے والا
कह सकता है कि चलो हम 2 दिन पहले रोजा रखना शुरू कर देंगे, बुराई क्या है कि नहीं? रमजान के शुरू होने से पहले 2 दिन पहले मैं शुरू कर दूं, क्या बुराई है? मेरे हबीब ने कहा नहीं। इसी वजह से कहा कि देखो शाह, रमजान से 2 दिन पहले 1 दिन पहले तुम रोजा ना रखो, और ईद के दिन रोजा रखोगे तो हराम है। ईद के दिन रोजा रखना, ताकि ये शरीयत हमारी जैसे वैसे रहे। रमजान का 1 महीना रोजा फर्ज है, उसको 33 और 32 दिन हम नहीं कर सकते। दीन में हम इजाफा नहीं कर सकते, दीन में हम ज्यादती नहीं। जो साबित आज मेरे भाई बहुत सारे लोग, और माफ कीजिएगा पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में दावत इस्लामी नाम से ग्रुप है कि नहीं, ग्रुप है, ये लोग कहते हैं मेरे भाई कि मना, इसका सबूत नहीं है, लेकिन मना कहां है? इसका सबूत नहीं है, मना कहां? या तो ये लोग मेरे प्यारे जानते नहीं है, या जान करके लोगों को गफलत का शिकार करना चाहते हैं, लोगों को धोखा देना चाहते हैं। मेरे भाइयों, हमारे दीन में चूंकि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जवामिउल कलीम अता फरमाया था, आप एक जुमला बोलते थे और उस जुमले के अंदर बहुत सारे मानी शामिल हो जाते थे। मैं इन भाइयों को कहूंगा कि जो साबित नहीं है उसके मना की सिर्फ एक हदीस है, जिसके सिर्फ 3-4 लफ्ज है मेरे प्यारों, और वही सबके लिए काफी है। मेरे हबीब ने कहा कि मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दून, कि जो शख्स मेरे इस दीन में किसी ऐसी बात को ईजाद करता है, किसी ऐसी बात का इजाफा करता है जो पहले से नहीं है, वो मरदूद है। हो गई सबकी दलील, हो गई सबकी दलील। ताजिया बनाना साबित नहीं है, अगर ताजिया बनाओगे मरदूद है। मज़ारों पे बिल्डिंग बना, कब्रों पे मज़ार बनाना मेरे नबी से साबित नहीं, बनाओगे तो ये मरदूद है। कब्रों पे चादरें चढ़ाना, कब्रों पे नजरों न्याज चढ़ाना, कब्रों पे जाके फातिहा पढ़ना, कब्रों का सजदा करना, कब्रों पे दिए जलाना, कब्रों पे अगरबत्ती मोमबत्ती जलाना, ये सब नहीं साबित है। अगर तुम अपनी तरफ से करते हो तो ये हदीस कहती है वो मरदूद है, ये दलील कहती है। और ये दलील मेरी नहीं है, ये मुत्तफक अलैह दलील है, ये बुखारी और मुस्लिम की दलील है। ये बुखारी और मुस्लिम की रवायत है कि कोई अगर मेरे दीन के अंदर ऐसी चीज का इजाफा करता है जो पहले से नहीं है तो उसका ये अमल मरदूद है, उसका अमल ये मरदूद है। अब ये नहीं आप कह सकते हो कि भाई साबित नहीं, मना कहा। अरे मना की एक ही दलील मेरे नबी ने ऐसी फरमा दी, मेरे नबी को अल्लाह ने आपके फरमा दिया, एक जुमला फरमा दिया मेरे भाई, सबके लिए दलील बन गई, सबके लिए दलील बन। अब आगे बढ़ते हैं। शाबान, 15 शाबान, 15 शाबान को हमारे भाई शबे बरात कहते हैं। क्या कहते हैं? शबे बरात। कोई बात नहीं है, लेकिन एक वसूल समझ लो पहले कि किसी चीज के लिए, किसी चीज के करने के लिए, अभी आपने सुना दलील का होना जरूरी है, और अगर दलील से सबूत नहीं है तो इस हदीस की वजह से वो मना है। हदीस क्या है कि मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दून, तो या तो दलील दो और या तो ना करो, क्योंकि मेरे नबी ने कहा कि अगर कोई मेरे दीन के अंदर ऐसी चीज का इजाफा करता है जो पहले से नहीं है वो मरदूद है। अब 15 शाबान के ताल्लुक से 2 बातें हैं। एक 15 शाबान की रात की फजीलत, और एक 15 शाबान की रात में किसी इबादत का करना। समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। 15 शाबान जिसे शबे बरात कहा जाता है, इसकी 2 बातें हैं। एक बात यह है कि क्या कोई फजीलत है, ठीक है, और अगर फजीलत है तो क्या किसी इबादत का भी सबूत है कि इस रात में हम कोई खास इबादत करें? तो आइए मेरे अजीज दोस्तों, दोनों की तरफ हम देखते हैं। सबसे पहली बात मेरे भाई, अल्लामा इब्न रजब रहमहुल्लाह ने कहा कि 15 शाबान की फजीलत के ताल्लुक से कोई हदीस ही नहीं साबित है, सही नहीं है। और मैंने इसीलिए वो हदीस को, उनकी कौल को नोट कर लिया है।
قال ابو شامہ قال الحافظ ابو الخطاب ابن قال ابو الخطاب ابن دہیہ قال اہل التعدیل والتجہیل لیس فی فضل لیلۃ النصف من شعبان حدیث صحیح۔ ابو شامہ کہتے ہیں کہ ابو الخطاب ابن دہیہ کہتے ہیں کہ علماء جرح و تعدیل بیان کرتے، یعنی جن کی نگاہ حدیث پہ ہے، جو حدیث کی صحت اور ضعف کو جانتے، جو حدیث کی قوت اور اس کی کمزوری کو جانتے، جو کہتے یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موصول ہے، یہ منقطع ہے، وہ کہتے ہیں کہ شعبان کی فضیلت کے تعلق سے کوئی حدیث ہی ثابت نہیں، صحیح ثابت نہیں، حدیث صحیح نہیں ہے، حدیثیں تو بے شمار ہیں لیکن ان میں سے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ اس تعلق سے اور ایک بات میں بتاؤں میرے بھائی، ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان ليلة النصف من شعبان ان اللہ لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاہد، کہ جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اپنی مخلوق پہ اپنا نظر کرم کرتے دیکھتے ہیں، آسمان سے اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کو دیکھتے، تو اس دن اللہ رب العالمین اپنی پوری مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں سوائے 2 لوگوں کے، اور ایک روایت میں ہے کہ سوائے 3 لوگوں کے۔ تو کون کون ہے؟ ایک مشرک، ایک شرک کرنے والا، اور دوسرے دل میں کینہ رکھنے والا، دوسرے پہ حسد کرنے والا، کینہ حقد رکھنے والا، ان 2 کو چھوڑ کے اللہ رب العالمین سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ کیا 15 شب؟ یہ حدیث صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے؟ میرے بھائی کچھ علماء کہتے ہیں کوئی حدیث اس میں نہیں صحیح ہے، علماء جرح جیسے کہ ابھی آپ نے سنا، اور اسی طرح علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ صحیح ہے، حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حدیث تو حسن کے درجے کو پہنچتی ہے، لیکن کیا اس میں کسی عبادت کے کرنے کا بھی ثبوت ہے؟ نہیں میرے بھائی، اس میں کسی عبادت کے کرنے کا ثبوت نہیں ہے، اس میں ثبوت ہے کہ اس کی ایک فضیلت ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں میرے عزیز دوستو، یہ فضیلت جو ہے نا، ہر رات کو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر جیسے کہ بھی آئے گا، بہرحال اس حدیث سے اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ یہ رات کی فضیلت ہے، یہ رات بڑی اچھی، اللہ لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، لیکن اس رات سے یہ نہیں ثبوت ہوتا ہے کہ اس میں کوئی عبادت آپ کر سکتے ہیں، یعنی روزہ رکھو دن میں، رات میں قیام اللیل کرو، تہجد کی نماز پڑھو، فلاں فلاں کرو، اس کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا، اس کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ جو علماء کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے روایت، ان کی تو بات ہی ختم ہو گئی، اور جو کہتے ہیں صحیح ہے وہ کہتے ہیں صرف فضیلت ہے، اس فضیلت سے کسی عبادت کا ثبوت نہیں ملتا۔ کچھ لوگ اس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے سورہ دخان کی ابتدائی آیات کو بیان کرتے ہیں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ کہتے ہیں حامیم والکتاب المبین، حامیم والکتاب، قسم ہے کتاب مبین کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ اس قرآن کو کب نازل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس بابرکت رات سے مراد 15 شعبان کی رات ہے۔ صحیح ہے بھائی؟ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں نا، ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا چاہیے نا، کس کا چاہیے؟ حالانکہ تنکا بچا نہیں سکتا ہے۔ ایک آدمی مجدھار میں پھنسا ہوا ہے، ڈوب رہا ہے، تنکا سامنے سے بہ رہا، اس کو پکڑے گا، جیسے تنکا پکڑ تنکا ڈوب جائے گا کہ نہیں ڈوب جائے گا؟ ایسے جب دلیل نہیں تھی تو میرے پیارو اس آیت کریمہ کا سہارا لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کی فضیلت ہے، کیونکہ آج کی رات میرے بھائی قرآن کا نزول ہوا ہے، اور آج کی رات میں اللہ تعالیٰ تمام فیصلے کرتا ہے۔ آج کی رات یہ فیصلہ کیا جاتا ہے اس سال کون پیدا ہوگا اور کون مرے گا۔ آج کی رات جو ہے روزیاں وغیرہ لکھی جاتی ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی جب دلیل کو آپ دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، غور سے آپ آئے ہیں تو میرے پیارے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، میری دعا ہے اللہ ہماری اس مجلس کو بابرکت بنائے، اور ہماری اس تعلیمی اجلاس کو میرے پیارے اللہ بابرکت بنائے، لیکن کچھ لے کر کے جائے۔
اس سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کے دن تمام فیصلے ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا دلیل ہی آپ کی نہیں صحیح ہے، یہ دلیل کہیں، دلیل تو بذات خود صحیح ہے لیکن آپ کا استدلال نہیں صحیح ہے، کیونکہ آپ نے جس آیت سے استدلال کیا ہے اور اس کو آپ کہتے ہیں یہ شب برات آپ کی زبانی یا 15 شعبان کی رات مراد ہے، حقیقت میں ہے ہی نہیں ہے۔ حقیقت میں کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا، اور کون سی رات ہے؟ بابرکت رات کون ہے؟ لیلۃ القدر۔ ہم نے کہاں سے کوئی ہمارا اجتہاد ہمارا استنباط نہیں، خود اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور میرے نبی آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کا مقام کیا ہے؟ ارے لیلۃ القدر وہ ہے جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے ہاں لیلۃ القدر کہا ہے اور سورہ دخان میں لیلۃ المبارکہ کہا ہے، اور لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ علی بھائی دونوں ایک، یہ بابرکت رات ہے۔ اور کیسے نہ بابرکت رات ہو میرے پیارو، جس رات کی ایک رات کی عبادت جو ہے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہو، یعنی تقریباً 84-83 سال کی عبادت، تو برکت والی نہیں ہے۔ تو معلوم ہے میرے پیارو یہ آیت جو ہے 15 شعبان کے تعلق سے نہیں ہے، یہ آیت لیلۃ القدر سے، اور لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ دونوں ایک رات ہے، دونوں ایک رات ہے۔ اور لیلۃ القدر کس مہینے میں ہے شاہد بھائی؟ شوال میں ہے نا؟ رمضان میں ہے۔ کیوں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ قرآن کب نازل ہوا ہے؟ لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کا دوسرا نام کیا ہے؟ لیلہ مبارکہ، اور یہ کس مہینے میں ہوا ہے؟ رمضان کے۔ اور یہ تینوں باتیں ہمیں قرآن سے معلوم ہوئی ہے، یہ کوئی اجتہاد نہیں ہے، کوئی استنباط نہیں ہے، بلکہ قرآن نے خود کہا۔ اب اگر اس کو کہتے ہو کہ لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر دونوں ایک رات ہے، غلط ہے۔ پھر آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ قرآن جب لیلۃ مبارکہ جو شعبان میں ہے، شعبان تو اس کا مطلب رمضان میں نہیں نازل ہوا بلکہ کس میں ہوا؟ شعبان میں نازل ہوا، اور یہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے۔ تو اس آیت سے آپ استدلال نہیں کر سکتے، اس آیت سے آپ استدلال نہیں کر سکتے میرے بھائیوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ دو دلیلیں جو دی جاتی ہیں دونوں دلیلیں صحیح نہیں۔ اب تیسری بات اور سمجھو، مان لو پہلی حدیث جو ابھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نے بیان کیا آپ کے سامنے کہ جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اپنے مخلوق کو دیکھتے ہیں اور سارے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے کون کون؟ مشرک، کینہ رکھنے والا اور حقد رکھنے والا ہے، حسد، ان لوگوں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کو معاف۔ تو اس سے صرف اور صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ فضیلت ہے، کوئی عبادت اس سے معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اچھا تو عبادت ہم اپنے طرف سے کر لیں؟ نہیں میرے بھائی، فضیلت الگ چیز ہے اور عبادت الگ۔ فضیلت کا ثبوت کی دلیل ہونی چاہیے اور عبادت کے ثبوت کی بھی دلیل ہونی چاہیے۔ اس کو سنو، جمعہ کا دن، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، یہ سب سے بہترین دن جس پہ سورج طلوع ہوا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن سے بہتر کوئی دن نہیں۔ اب اتنا بہتر دن ہے تو چلو آج ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، رات میں تہجد کی نماز پڑھیں گے، حالانکہ اس کا ثبوت اللہ کے رسول سے نہیں ہے، میں اپنی طرف سے کر لیتا ہوں۔ میرے رسول نے کہا نہیں، فضیلت الگ چیز ہے اور عبادت الگ چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم جمعہ کے دن کو روزے کے لیے بقیہ دن سے خاص نہ کرو، جمعہ کے وجہ سے ہم روزہ رکھیں گے کیونکہ جمعہ کی فضیلت کا نہیں، فضیلت الگ چیز ہے اور جمعہ جو ہے روزہ رکھنا الگ۔ اور اسی طریقے سے میرے حبیب نے کہا کہ جمعہ کی رات کو دیگر راتوں کے اعتبار سے قیام اللیل اور تہجد کے لیے نہ خاص کرو، فضیلت جمعہ کی، اور روزہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ دوشنبہ کے دن رکھو کہ نہیں، جمعرات کی روزہ رکھو۔ تو میرے بعد فضیلت الگ چیز ہوتی ہے، عبادت الگ چیز۔ اگر ہم مان لیں کہ 15 شعبان کی فضیلت ہے لیکن کوئی عبادت کی ثبوت نہیں ہے تو پھر ہم وہاں اپنی طرف سے اس میں کچھ اضافہ
नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हर इबादत के लिए हमें दलील की जरूरत होती है। और अगर दलील नहीं तो मना है, दलील नहीं है तो मना। क्यों मना है? इस बात को गौर से सुन लो मेरे भाई, बहुत गौर से सुन लो। पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी आज लोगों को यही कह के धोखा दिया जाता है कि मना, अगर सबूत नहीं तो मना कहाँ है? कहते हैं मना एक हदीस में, बड़ी छोटी हदीस है, मेरे हबीब ने कह दिया कि जो हमारे दीन में नहीं है उसको दीन में इजाफा करना ही मना है, मरदूद है। क्या है? तो जब नहीं है तो मरदूद है। तो अच्छा कहो मेरे भाई, जायज़ है कि तो मरदूद है। मन अमिला लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, कि जो कोई ऐसा काम करता है जिसमें मेरा हुक्म नहीं, वो मरदूद। आप जानते हैं हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल हर खुतबे जुमा में इतना फरमाते थे, फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्लु बिदअतिन वकुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला। बहरहाल ये लफ्ज़ सही मुस्लिम में नहीं है लेकिन दूसरी किताबों में है कि सबसे बेहतरीन बात किसकी बात है? फ़इन्ना, अल्लाह की बात है, कुरान मजीद। और सबसे बेहतरीन तरीका किसका है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। और सबसे बुरी चीज क्या है? दीन में नया निकालना है। और हर नई चीज बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है। और बाद रिवायतों से मालूम होता है कि हर गुमराही का रास्ता कहाँ जा रहा है? जहन्नम। तो मेरे भाइयों, ये तो कि साबित नहीं है, मना दो दलील नहीं तो मना कहा मना यही है क्योंकि ये बिदअत है और बिदअत ये मना है। अब आगे बढ़ते। कुछ हमारे भाई, मेरे भाई 15 शाबान के दिन में रोजा रखते हैं ना, और रात में क़यामुल लैल करते हैं। अभी और बातें आएंगी। एक बात, हदीस जानते दलील कहाँ है? ये दलील सुनने इब्न माजा के अंदर है। कहाँ है? अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा काना लैलतुन निस्फ़ मिन शअबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा फ़इन्नल्लाह यंज़िलु लिग़ुरूबि शम्स इला समाइ दुनिया फ़यक़ूलु हल मिन मुस्तग़फ़िरिन यस्तग़फ़िरुनी फ़अग़फ़िर लहू हल मिन मुस्तरज़िक़िन यस्तरज़िक़ुनी फ़अरज़ुक़हू हल मिन मुब्तला फ़उआफ़ी हल मिन कज़ा व कज़ा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब 15 शाबान की रात का दिन होता है तो तुम रात को तहज्जुद पढ़ो, दिन को रोजा रखो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन आज के दिन आसमान दुनिया पे नाजिल होते हैं और वहां से निदा देते हैं कि क्या कोई अपने गुनाहों से तौबा कर रहा है मैं उसे माफ कर लूं, क्या कोई रोजी तलब कर रहा है मैं उसे रोजी दे दूं, क्या कोई बीमार है जो बीमारी से शिफा तलब कर रहा है मैं उसे शिफा कर दूं, हल कदा व कदा व कदा। लेकिन मेरे भाई ये रिवायत जानते हैं क्या है? सही नहीं है। कैसे नहीं सही है? तो भी सुन लो, दलील से सुनो मेरे भाई, और उस पर अमल करने की कोशिश करो। इस हदीस की सनद में एक रावी है जिनका नाम इब्न अबी सुबरा है, इब्न अबी सुबरा, और इनका पूरा नाम है अबू बकर अब्दुल्लाह इब्न मोहम्मद इब्न अबी सुबरा। अबू बकर इब्न मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न मोहम्मद अबी सुबरा। यहया इब्न मईन रहमहुल्लाह और इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह दोनों फरमाते हैं काना यदउल हदीस, ये आदमी हदीस घर करके बयान करता था, अपनी तरफ से हदीस लिख लेता था और कहता था कि मेरे नबी की हदीस है। तो जिस हदीस की सनद में ऐसा रावी हो उस हदीस को मौजू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और मौजू माने क्या होता है? मन घड़त, अपनी तरफ से बनाया हुआ, अपनी, जैसे आज की इस दर्स में तुम लोग हाजिर हो ना, मैं कोई बात ना कहूं और जा करके आप मार्केट में बयान करो कि इरफान ने ये बात कही है, तो ये मौजू है ना। ऐसे मेरे नबी की तरफ अगर कोई बात मेरे नबी ने नहीं कही है और आप कहे तो मौजू है। तो जब ये हदीस मौजू हुई तो हदीस मौजू पे अमल नहीं है। खुलासे कलाम मेरे अजीज दोस्त, इस रात की अगर फजीलत को मान भी लिया जाए तो एक खास इबादत थी। अब आइए इस दिन, और भाई हमारे क्या कहते हैं, बड़े इख्तिसार के साथ मैं बातें खत्म करूंगा, ज्यादा टाइम आपके नहीं लूंगा इंशाल्लाह। आज के दिन हलवा बनाया जाता है ना, हाँ हलवा बनाया जाता है ना, और अभी चने का हलवा बनता है ना, रोटी भी बनती है, हलवा भी बनता है, चने का हलवा बनता है, ठीक ना।
किस दिन तो बनता है मेरे भाई? 15 शाबान को। हमने कहा भाई दीन के नाम पे जो करोगे मैं दलील मांगूंगा, दीन के नाम पे जो करोगे मैं दलील मांगूंगा, दुनिया के नाम पे जो करोगे मैं दलील नहीं मांगूंगा। तुम पूछोगे मोबाइल चला सकते हैं कि नहीं, चाहे मोबाइल के जो है बना सकते हैं कि नहीं, हमके बना लो, इसमें हमें कोई सवाल नहीं है। लेकिन तुम कहोगे फला नमाज पढ़ूं कि ना पढ़ूं, हमने कहा पढ़ोगे, उस शर्त पे पढ़ोगे कि दलील दो। अगर कुरान और हदीस में उसकी कहेंगे हम दुनिया का तुम काम करोगे तो हम नहीं की, हम मोबाइल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, हम खजूर के पत्ते काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, हम ये दरख्त लगा सकते हैं कि नहीं, हम कहेंगे तुम जानो, ये तुम्हारा दुनिया का मसला है। लेकिन जब दीन के बारे में कहोगे कि फला नमाज हम पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, फला रोजा हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, फला काम कर, हम कहेंगे कि सबसे पहले दलील देखो, दलील लो तब करो। अगर दलील नहीं है तो फिर आप, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया कि हमारे दिन में इजाफा ना करना। अब हलवा बनाने की बात आई कि भाई हलवा क्यों बना रहे हो, बड़ा मसला हो गया यार, कारीगर तलाश ना, तो फिर वही बात आ गई कि डूबने वाले को तिनके का सहारा चाहिए। कहा हलवा हम इसलिए बनाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदाने मुबारक गज़वे उहुद में शहीद हुआ था और आपने हलवा खाया था, इसलिए आज हम हलवा बना रहे हैं। देख रहे ना, दलील देखे ना। अब सवाल ये उठता है मेरे प्यारो, 15 शाबान को ये हलवा बनाते हैं और गज़वे उहुद कब हुआ है? शव्वाल के महीने में सन 3 हिजरी में हुआ है, और शव्वाल और शाबान के बीच में एक महीना है। कौन महीना है? रमजान का महीना है। तो गोया कि रमजान को छोड़ दीजिए, शव्वाल और शाबान की 11 महीने हो गए कि नहीं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदाने मुबारक शहीद हो शव्वाल में, और हलवा 11 महीने बाद खाएं, तब खाएं? तो क्या ऐसा हो सकता है? अरे भाई, मरीज जब पेट का मरीज हो तो उसे आप गीला चावल कब खिलाएंगे? उसे खिलाएंगे ना। किसी आदमी ने दांत का ऑपरेशन करवाया है, दांत निकलवाया है, तब उसे कब नरम के साथ खिलाएंगे? अभी पहले खिलाएंगे ना, कि 11 महीना के बाद खिलाएंगे। तो कहते हैं कि चूंकि मेरे नबी ने गज़वे उहुद में आपका दंदाने मुबारक शहीद हुआ था तो आपने हलवा खाया था, इसलिए हम लोग बनाते हैं। हमने कहा बड़ा लंबा वक्त आप कर दिए, 11 महीने अल्लाह के रसूल दूसरी खाना खाते रहे और 11 महीने के बाद हलवा खाए। ये वही कि डूबने वाले को तिनके का सहारा चाहिए, ये कोई दलील नहीं है, ये आप अपनी तरफ से कह रहे हैं। और फिर दूसरी बात मेरे भाइयों, क्या मेरे नबी ने हलवा खाया था? कहां सबूत है? कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है। अरे मेरे नबी के घर में महीना गुजर जाता था, क्या होता था? चूल्हा नहीं जलता था। ये हलवे कहाँ मिलते? बहरहाल ये हलवा मेरे अजीज दोस्तों, अगर आप एक हलवा हलाल खाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन खास इस दिन बना रहे हो, दीन के नाम पर बना रहे हो, दलील देना पड़ेगा। खास करके बनाओगे, दीन के नाम पे बनाओगे तो सबूत देना पड़ेगा, दलील देना पड़ेगा। अगर दलील दोगे तो हम कहेंगे सुन्नत है, और दलील नहीं दोगे तो हम कहेंगे बिदअत है। क्या है? आम खाइए, आप हलवा रोज खाइए, हलवा कोई बात नहीं है, लेकिन दीन के नाम पे नहीं। खाना मुबाह है, आप खा सकते हैं, लेकिन आज के दिन खास तो 2 दलील कि मेरे नबी ने 15 शाबान को हलवा बनाया, 2 दलील कि मेरे नबी ने 15 शाबान को हलवा खाया। अगर खाया तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खाएंगे, बनाएंगे, क्योंकि सुन्नत है। लेकिन अगर नहीं किया है तो हम इसको बिदअत कहेंगे। और फिर मेरे भाई आप देखो, आप कह रहे हो मेरे नबी ने 15 शाबान को, अरे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे उहुद के बाद कितने दिन तक इस दुनिया में तशरीफ फरमा थे? सन 3 हिजरी में हुआ है, और मेरे नबी की वफात सन 11 हिजरी में हुई है। तो 7, 3, 10 यानी कम से कम 7 साल तक आप सकते, क्योंकि 11 के शुरू में हुए ना, रबीउल अव्वल का महीना, तो 7 साल, तो 7 साल में कितनी मतलब मेरे नबी ने 15 शाबान को हलवा बनाया? एक दलील दे दो, एक दलील दे दो कि मेरे नबी ने 7 साल इस शव्वाल के महीने के बाद, गज़वे उहुद के बाद दुनिया में 7 साल तक थे, एक मरतबा आपके घर हलवा बना हो। और दूसरी सहाबे किराम के बारे में बता दो, किसी ने हलवा बनाया हो इस तरीके के? शाबान का महीना इसलिए हलवा बनाएंगे, अरे खाओ, रोज खाओ, लेकिन खास करके जो करते इसकी दलील चाहिए, इसका सबूत चाहिए। हलाल है तुम्हारे लिए हलवा खाना, इसमें कोई हरज की बात नहीं, लेकिन ये कि 15 शाबान ही तो हम बनाएंगे, तो क्या तुम्हारे नबी ने 7 साल तक में बनाया? कभी खुलफाए राशिदीन ने बनाया, इसी तरह सहाबे किराम ने बनाया, अइम्मा ने बनाया, तबा ताबईन और तबा ताबईन ने बनाया, किसी ने नहीं बनाया।
यार दीन को रंग ना बदलो, दिन रहने दो, असली सूरत पे रहेगा ना तो बड़ा खूबसूरत लगेगा, और जब बदल दोगे ना तो खूबसूरती उसकी खत्म हो जाएगी। मुर्दे का मिलाना, आज लोग मुर्दे को मुर्दों से मिलाते हैं, वो कैसे भैया? आपस में मिलती है। कहते हैं 15 शाबान से पहले जिसका इंतकाल हो जाए तो ये उस वक्त तक दूसरी रूहों से नहीं मिलता है जब तक कि 15 शाबान को इसके नाम का फातिहा न कर दिया जाए। बोलो मेरे भाई, किसी का रमजान में अगर वफात हो जाए तो कितने दिन तक वो बाहर रहेगा मुर्दों की बिरादरी से? 11 महीने। कितने महीने बाकी रहेगा बाहर? अब 11 महीने के बाद अगर फातिहा आपने करा दिया तो मुर्दों में शामिल हुआ, नहीं तो फिर नहीं शामिल हुआ। अब किसी के अगर कोई नहीं है, वो ऐसे मर गया बेचारा, और उसका फातिहा 15 शाबान को, तो बिरादरी से तो बाहर है कि नहीं? हालांकि गलत है, गलत है। कैसे? दलील लो, गलत है। इसलिए जब कोई मरता है ना, मलकुल मौत उसकी रूह को निकाल दे आसमान तक ले जाते हैं, फिर कब्र में लाते हैं, फिर कब्र के बाद मेरे अजीज दोस्तों सवाल जवाब होता है, फिर इल्लीन या सिज्जीन में जाता है। कहाँ जाता है? इल्लीन। तो जो नेक होता है ना उसमें चला जाता है, तो वहां दूसरी रूहें पूछती हैं, भाई कैसे आए, क्या हुआ, फला आदमी कहाँ गया, क्या हाल उसका? तो बताता है कि वो आया नहीं अभी तुम्हारे पास, अभी आया नहीं तुम्हारे पास, यानी वो पहले उसकी वफात हो गई। तो वो लोग रूहें कहती हैं इसका मतलब वो गया सिज्जीन में। कहाँ गया? सिज्जीन में गया। तो हाँ, हदीस में, यानी जब ये रूह निकलती है ना, तो ये रूह जब कब्र में मुनकर नकीर सवाल करते उसके बाद ये रूह इल्लीन या सिज्जीन में जाती है। तो जब इल्लीन में जाती है, सिज्जीन वाले तो सब परेशान है, अजाब में मुब्तला, लेकिन जब इल्लीन में जाती है तो फिर इल्लीन में दूसरी रूहें उससे जब मिलती हैं तो पूछती है फला के बारे में क्या हुआ, फला फला। तो उसमें एक ऐसे शख्स के बारे में पूछती है जो पहले मर चुका होता है, तो वो रूह कहती है भाई वो तो आया नहीं, वो तो पहले मर चुका है। तो रूहें कहती है इसका मतलब वो कहाँ गया? तो 11 महीना कोई रुकता नहीं है, कोई 2-4 महीना रुकता नहीं है, ये तुम्हारा अपना प्रोपगंडा है मेरे भाई। 15 शाबान को तुमने हिंदुओं को देख करके त्योहार बना लिया कि रूहों के मिलाने का मसला। हिंदुओं के यहाँ जानते हैं क्या होता है मेरे भाई? उनके यहाँ मुख्तलिफ इस तरह के खाने खिलाते हैं बिरादरी को, फलाने को, इस तरह जो उनकी आत्मा होती, क्या होती है? आत्मा किसको? आत्मा किसको कहते हैं? रूह को कहते हैं। रूह को मिलाने के लिए, आत्मा को मिलाने के लिए कहते हैं। हम कहते हैं हिंदुओं का दीन अलग है, मेरा दीन अलग है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए। ये गठमट ना करो यार, दूसरों के ऐसे अगर कोई ऐसा, 2 स्टूडेंट है, एक मालूम है कि फेलियर है, ये क्या है? ये फेलियर है, और एक स्टूडेंट मालूम है बड़ा तेज तर्रार है, तो किसकी नकल करोगे? कि फेलियर की? और जब फेलियर की नकल करोगे तो क्या होगा? फेल हो जाएगा। सलीम भाई, कोई फेल होने वाला तालिब इल्म है और एक बहुत मेहनती नंबर 1 लाने वाला है, और एक स्टूडेंट चाहता है कि नकल कर लो दोनों में से, तो किसकी नकल करे? फेल होने वाले की। अगर फेल होने वाले की नकल करेगा तो वो भी फेल होगा। हम जानते हैं कि हिंदू मुशरिक है, क्या है? नकल करोगे तो तुम मोमिन बन जाओगे। किसकी नकल करो? मोमिन की नकल करो तो मोमिन बनोगे, और मुशरिक की नकल करोगे तो। अच्छा चलो ये छोड़, बात खत्म कर दे। मुर्दों की त्योहार, मुर्दों की ईद किसकी? कहते 15 शाबान मुर्दों की ईद है। वो कैसे भैया? घर में आते, वही बताने जा रहा हूं। देखो हमारे मुसलमान भाई कहाँ भटके मेरे भाई। हंसने की यहाँ नहीं बात है, रोने की बात है, अफसोस करने की बात है कि आज हमने असल दीन को छोड़ करके गैरों की नकल कैसे कर ली है। क्या होता है? कहते हैं जब कोई मर जाता है 15 शाबान से पहले ना, तो कहते हैं उसकी रूह जो है घर 15 शाबान को आती है। इसलिए उस दिन जो है किसी खास जगह सफाई करके दस्तरखान रखा जाता है। उस दस्तरखान पे मुर्दे की जो पसंदीदा खाने हैं ना उसको रखा जाता है। बीड़ी पीता तो बीड़ी भी रखा जाता है। सच में हुक्का सिगरेट सब रखा जाता है। नऊज बिल्ला मेरे अजीज दोस्तों, ये सब हिंदुओं की देन है। किसकी देन है भाई? हिंदुओं की देन है।
وہ مردہ یار پھر حرام کھلا رہے ہو، زندگی بھر تو تمباکو کھاتا رہا، بیڑی پیتا رہا، سگریٹ پیتا، حرام کرتا رہا، اب مرنے کے بعد بھی حرام کرواؤ گے؟ یہ میرے پاس غلط ہے میرے بھائی، یہ کیا ہے؟ غلط ہے، یہ مردہ آتا نہیں، مردہ آتا نہیں۔ کیوں نہیں آتا ہے میرے عزیز دوست؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی عامل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، کہ جو جاتا ہے وہ آتا حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان کے پاس، ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی، یعنی ملک الموت آ جاتا ہے، دیکھ لیا ملک الموت، قال رب ارجعون، کہا اللہ واپس کر دے، تھوڑا موقع دے دے، تھوڑا موقع دے، دنیا میں تھوڑا رہنے دے، لعلی عامل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں کچھ نیکی کا کام کر لوں جس کو میں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یعنی یہ جو مال میں نے کروڑوں کو پراپرٹی بنایا، کبھی ایک غریب کو 1 روپیہ نہیں دیا، یہ ہزاروں کی جو دکانیں ہم نے بنائی کسی غریب کو میں نے نہیں دیا، صدقہ و خیرات نہیں کیا، ہم نے کچھ نیکی کے کام نہیں کیے، اس میں ہم صدقہ و خیرات کر دیں، مسجد و مدرسے بنا دیں، اللہ کی طرف سے کلا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ موت آ گئی، اب تمہیں چلنا ہے، موت آ گئی، اب یہ دنیا چھوڑنا ہے، کلا انہا کلمۃ ہوا قائلها، ہرگز نہیں، یہ بات ہے جو اس کو کہنے والا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اس موت کے بعد اس آدمی کے لیے برزخ ہو جاتی ہے اس دن تک، جب تک کہ اسے، جس دن اسے اٹھایا جائے گا، یعنی اب کوئی مرنے کے بعد دنیا میں واپس، تو تمہارا بیڑی پینے نہیں آئے گا، تمہارا سگریٹ پینے والا نہیں آئے گا، تمہارا تمباکو کھانے والا نہیں آئے گا۔ اور میرے بھائی کچھ اور کرتے، چراغ جلاتے ہیں نا، لائٹ کمکمے، بجلیاں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، ایک کہتے ہیں عبادت کی رات ہے، برات کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، تو پٹاخے پھوڑ کر کے عبادت کی جاتی ہے، پھول جھڑی جلا کر کے عبادت کی نہیں میرے بھائی۔ یہ جانتے ہندوؤں کی مشابہت ہے، مجوسیوں کی مشابہت ہے، اور میرے حبیب نے فرمایا کہ جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اور اخیر بات میں قبرستان کی زیارت کرنا، 15 شعبان کو قبرستان کی زیارت کرنا میرے بھائی، قبر کی زیارت کرنا، قبرستان کی زیارت کرنا، یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ کبھی بھی کرو، لیکن بلکہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كنت نهيتكم عن زیارت القبور فزوروها، کہ اے میرے امت کے لوگوں، میں تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے روکتا تھا، تم قبروں کو زیارت کرو، فإنها تذكركم الآخرة، کیونکہ یہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے۔ تو قبروں کی زیارت کرنی اچھی بات ہے مردوں کے لیے، 15 شعبان کو لیکن خاص کرنا، صرف 15 شعبان کو قبرستان جانا، اور وہ بھی مرد عورت سب جانا، زرق برق لباس میں جانا، اچھے کپڑے میں جانا، کمکمے، لائٹیں، بجلیاں قبرستان میں جلانا، اس کا کوئی ثبوت میرے نبی سے، یہ سب فضول ہے میرے بھائی۔ آپ قبر کی زیارت کیجئے، جب بھی موقع ملے تب بھی جائیے، قبر والے کے لیے دعا کیجئے، قبر والے سے دعا نہ کیجئے، اور یہ دعا پڑھیے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انا انشاءاللہ بکم لاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، کہ سلامتی ہو تم پر اے مومن گھر والو، القریب ہم تم سے ملنے والے ہیں، اللہ سے میں اپنے لیے اور تمہارے لیے سلامتی کی دعا کرتا۔ خلاصہ کلام میرے پیارو، آج کی ہماری اس درس کا ہے کہ 15 شعبان کے اندر مستحب ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں، یہی میرے نبی کی سنت، یہی میرے نبی کی سنت ہے، اور اس کا بنیادی سبب ہے اس مہینے میں بندوں کے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین جب میرے عمل کو دیکھے اور مجھے دیکھے تو مجھے روزے سے پائے، تو یہ چیز بہتر ہے۔ اور ہم اس لیے شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں تاکہ ہم رمضان کی تیاری کر لیں، رمضان کی ہماری ہیبٹ بن جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنا تابعدار اور اطاعت، اللہ تعالی ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کا تابعدار اور اطاعت گزار بنائے، اللہ ہمیں اپنے نبی کی سنت کی پیروی کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں شرک سے بچائے،
बिदअत और खुराफात से बचाए। अल्लाह हमें अपने दीन का इल्म अता फरमाए ताकि हम इस इल्म की रोशनी में अपनी दीनी जिंदगी को गुजार सके। अल्लाह हमें उन तमाम बिदअत और खुराफात से महफूज रखे जिसे हमारे दीन में शामिल कर लिया गया है। इलाहुल आलमीन, आज जो कुछ भी हमने सुना है, जो बातें इसमें हक हैं, ऐ अल्लाह हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह उसे हमें उसी की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, और जितनी बातें गलत हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उनसे बचने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारी इस मजलिस में जो परेशान हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे और तमाम मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमा दे। इलाहुल आलमीन, जो हमारी इस मजलिस में अहबाब हैं, अगर इनमें से कोई बीमार है अल्लाह उसे शिफा फरमा दे, कोई तंगदस्त है तो अल्लाह उसे खुशहाल फरमा दे। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फीकुम।